بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اپنے اللہ کو دل میں بسا لو، اپنے اللہ کو دل میں بسا لو. اس لیے یہ مجھے میرے رب کی قسم، اس دل کے ٹکڑے کو نہ عورت پہن دے سکتی، نہ موسیقی، نہ شراب، نہ زنا، نہ حکومت، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ دھن، نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہیرے، نہ جوہر، نہ جواہرات، نہ ملک، نہ مال، نہ بلندیاں، نہ پستیاں، نہ نشیب، نہ فراز، نہ مرغزار، نہ یہ کوہسار، نہ یہ وادیاں، نہ یہ دامن، نہ یہ چشمے، نہ یہ دریا، نہ یہ سمندر، اور نہ یہ آبشاریں. پھرو سے بر اعظم میں پھرو. اگر دل اللہ سے خالی ہے تو کہیں چین پاؤ جاؤ تو میری کھال زندہ کی کھینچ دینا. نہیں، کیونکہ میں اپنے علم سے نہیں بول رہا، میں اللہ کے علم سے بول رہا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آ جاؤ مجھے اپنے دل میں جگہ دے دو، میں تمہارے تن من کو ارحت قلبک و بدنک ٹھنڈا کر دوں گا، راحت دے دوں گا. تو میرے بھائیو، اللہ کو ساتھ لو، اللہ کو ساتھ لو، اور اس کا ساتھ بڑا آسان. پچھلی پر توبہ کرو، اگلی محمدی بن کے گزارو. پچھلی پر توبہ کرو، اگلی محمدی بن کے گزارو کہ یا اللہ جو تو کہے گا وہ ہوگا، جو تو کہے گا وہ ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو بھائیو کہ محشر کے میدان میں ہم دو ٹکے کے نہ رہ جائیں. نفس کی غلامی ایسی خلقت آئے گی جن کے ہاتھوں میں سر ہوں گے، ہاتھوں میں کٹے ہوئے سر ہوں گے، اور وہ ایسے آ رہے ہوں گے جیسے شہنشاہ آ رہے ہوں، اور کہا جائے گا یہ اللہ پہ قربان ہونے والے ہیں، ان کو راستہ دے دو. اللہ کے نام پر مرنے والوں کے لیے انبیاء بھی راستے سے ہٹ جائیں گے اور ان کو اللہ کی طرف آگے بڑھائیں گے. نفس پہ نہ مرو، لذتوں پہ نہ مرو. اللہ پر مر مٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گردن ہی کٹانا. 24 گھنٹے ایسے تو بہت تھوڑے ہوں گے اللہ پہ مر مٹنے والے. 24 گھنٹے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں گزار دینا، یہ مر مٹنے والا ہی ہے، یہ مر مٹنے والا ہی ہے. جو اللہ کے رسول پہ فدا ہو گئے ان کے حکموں کو ہائے 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا. رات کو یہ آیت آئی، کئی عورتوں کو پتہ چلا، کئیوں کو نہ چلا. فجر کی نماز میں جن عورتوں کو پتہ چلا وہ پردے میں، ایک خاتون آئی ان کو پتہ نہیں چلا، وہ بغیر پردے کے عورتوں کا حصے میں. وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہوا، تم سب قبضے کی طرح بن گئی، سب کے اوپر چادریں کالی. وہ کہنے لگی تمہیں خبر نہیں کرات کو اللہ نے پردے کا حکم دے دیا. مجھے تو نہیں پتا. اسی وقت نماز کے بعد ایک بچے کو دوڑایا، اپنے گھر سے چادر منگوائی، چادر اوڑھ کے گھر گئی تو ان کی میاں نے کہا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، تمہیں تو پتہ ہی وہاں چلا، گھر آ کے یہ کام شروع کرتی. تو انہوں نے فرمایا ہائے اللہ کے حکم کے معلوم ہونے کے بعد میری ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی میں اٹھاؤں اس کی نافرمانی میں. ہاں یہ عورتوں کو کون سمجھائے. جب دل ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں. فرعون کی باندھی مسلمان ہو گئی اور اس کو پتہ چل گیا جیسے پیسہ نہیں چھپتا ایمان بھی نہیں چھپتا. ممکن ہے بخیل آدمی پیسہ چھپا لے، ایمان نہیں چھپ سکتا. فرعون کو پتہ چل گیا، پکڑوایا. 2 بچیاں دودھ پیتی، انگلی پکڑ کے چلتی، کڑا میں تیل کے نیچے، کڑا کے نیچے آگ. جب تیل کھولنے لگا تو فرعون نے کہا بول مجھے رب مانے گی تو زندگی مبارک، بچیاں مبارک، دولت مبارک. موسیٰ کے رب کو رب مانے گی پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا بول. وہ کہنے لگی یہ تو 2 ہیں، اور ہوتی تو وہ بھی اللہ پہ جلا دے. چل یہی زور ہے نا تو ہم مارے گا نا. باطل کا آخری زور کا قتل کر دو، آگ لگا دو تو ہم کہاں گئے؟ سیدھے جنت میں. تو انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا، وہ اما پکار رہی تھی، ایک طرف اللہ اور ایک طرف اولاد. ان کا تجھے اللہ پہ قربان کیا، جس اللہ نے دیا اسی اللہ پہ قربان. ان کو ایسے ٹانگوں سے پکڑا اور اس طرح اس کو تیل میں ڈالا، سر یوں جا رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہو، ماں دیکھ رہی ہو. اس ماں پہ کیا گزری ہوگی. یہ عورتیں جب اللہ کے دربار میں کل آئیں گی تو ہماری عورت کیا بہانہ کر سکتی ہے نافرمانی کا، کیا عذر پیش کرے گی، کیا عذر پیش کیا جا سکتا ہے. یوں اس کی چیخ نکلی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی.
اور اس کی ہڈیاں سیاہ تیر رہی ہیں، تو انہوں نے چھوٹی بچی کو گود سے کھینچا، اس کی ایک ہلکی سی چیخ، اس بچی کو کیا پتا مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، تو دودھ پیتی تھی، پتا اس وقت اسے چلا جب وہ بھی کہ الاؤ میں جا کے چہک گئی، اور ماں جو تھی وہ اندر سے ذبح ہو رہی تھی۔ جب پہلی بچی کی جان نکلی تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہے تھے اماں صبر کرو، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر دوسری بچی کی روح نکلی، اللہ نے پردہ ہٹایا، کہا اماں صبر، ابھی اکٹھے ابھی اکٹھے۔ جب اس کو ڈالنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری یہ خواہش ہے، کہا جب مجھے جلا دو تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو کٹھا دفن کرنا، میری ہڈیاں میری بیٹیوں سے جدا نہ۔ فرعون نے کہا یہ تیری خواہش پوری کی جائے، جل گئی، تینوں کو کٹھا ڈال دیا۔ 2000 سال گزر گئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں، جب آپ بیت المقدس سے اوپر اٹھے نیچے سے جنت سے خوشبو آئی تو آپ نے کہا جبرائیل یہ جنت کی خوشبو زمین میں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ فرعون کی باندی اور بیٹیوں کی ہڈیاں فلاں جگہ دفن ہے۔ وہ یوں قصہ تھا، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ جب فرعون کی بیوی نے یہ منظر دیکھا، وہ عورت تھی، بے اولاد تھی پر عورت تھی، اسے پتا تھا ماں کیا ہوتی ہے، ممتا کیا ہوتی ہے، اس کے دل میں کلمہ اتر گیا، کوئی ماں حق کے سوا یہ قربانی نہیں دے سکتی۔ وہ بے ساختہ اس کے منہ سے کلمہ نکل گیا۔ فرعون کو اپنی پڑ گئے، میں نے تو عبرت کے لیے اسے جلایا، ایمان میرے گھر میں کہاں سے گھسایا، اور اس نے یہ اس کی سب سے پیاری محبوب حسین بیوی، بڑے لاڈ بڑے چمکار، بہلایا پھسلایا نہ پھسلی نہ وہ بہلائی گئی۔ اور عجیب بات ہے، ایمان کو جتنی حرارت ہو اتنا تیز ہو جاتا ہے، جتنا اس پہ سختی کرو اتنا پکا ہو جاتا ہے۔ قید میں آئی، بھوک دیکھی، ایمان اور پکا ہوا۔ نہیں کارگر دربار میں جس کا حکم چلتا تھا اسی دربار میں کوڑے لگ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، اور عشق اپنی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے، عشق اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔ عاشق ہونے عشق کما میں دل رکھے وانگ پہاڑا ہو، سہ بدیاں ہزار لامے کر جونے باغ بہارا ہو، منصور جے چکسولی جتے جڑے واقف کل اس سرارا ہو، ہاں سجدیوں سے صحیح نبا ہو اتکافر کہن ہزارہ ہو۔ آج عشق کا امتحان ہے اور ہمارے لیے کہانی کو لکھا جا رہا ہے۔ کوئی عورت یہ بہانہ نہ کرے، کوئی مرد یہ بہانہ نہ کرے کہ اسلام آباد تھا، ہم کیا کرتی، ہم کیا کرتے۔ آؤ آسیہ، کیا اسلام آباد کا ماحول فرعون کے دربار سے زیادہ سخت تھا؟ فرعون کے دربار سے زیادہ گندا تھا؟ فرعون کے دربار سے زیادہ غلیظ تھا؟ نہیں، تیرا دل ٹیڑھا تھا، تیرا دل ٹیڑھا تھا۔ دل میں جب کوئی اور آتا ہے تو انداز بدلتے ہیں، جب اس نے دیکھا نہیں مانتی ان کا سولی پہ لٹکا دو، ہاتھوں میں کیل گاڑ دو، پاؤں میں کیل گاڑ دو، سولی کو نیچے ڈال دو، اوپر پتھر رکھو، یہ سسک کے مرے۔ جب ہاتھوں میں کیل گڑے تو اس کو کہا ہے میرے اللہ، یا اللہ میں عورت ذات ہوں، میں یہ دکھ نہ سہ سکوں گی، میرا جنت میں گھر بنا دے، مجھے اپنا پڑوس عطا فرما دے۔ یہ دعا کا جو گول تھا، اللہ نے اسے اتنا پسند کیا کہ اللہ نے اسے تاریخ کا حصہ تو بنایا اور حدیث کا حصہ تو بنایا، اور اللہ تعالیٰ کو آسیہ کی قربانی ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ہاں، اور بڑا عجیب انداز، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اے ایمان والو، اے اسلام آباد والو، آؤ، اے ایمان والی عورتوں ادھر آؤ، ایمان والے مردوں ادھر آؤ۔ جی یہ دیکھو، میں تمہیں کہانی سناؤں، مثلا للذین آمنوا، میں تمہیں کہانی سناؤں، میں مرادی ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ لفظوں کا نہیں، میں تمہیں کہانی سناؤں کیا یا اللہ؟ یہ دیکھو امرأۃ فرعون، اس کے ہاتھوں پہ کیل گڑے، اس کے پاؤں میں کیل گڑے، یہ دھڑ کے اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ مولا اپنا پڑوس بھی دے اور جنت بھی دے اور گھر بھی دے۔ یہ دعا کا مانگنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کھول دو جنت۔ اسی وقت ساتوں آسمان کھل گئے اور حضرت آسیہ نے اصولی پر لٹکتے ہوئے جنت کو دیکھا اور مسکراہٹ کے ساتھ جان نکل گئی۔ وہ مردہ پہ پتھر پھینکتے رہے، کھال کھینچتے رہے، ہاں
اگلی سنو یہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو نقل کیا کہ جب حضرت اماں خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ یا رسول اللہ میں تو پہلی بیوی، میری سوکن کون؟ فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے میری بیوی بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا۔ کہاں فرعون کی بادشاہی 4 دن کی، کہاں 2 جہان کے سردار محمد رسول اللہ کی شہنشاہی ہمیشہ کی۔ یہ عرش ہے، یہاں سے جنت شروع ہو رہی، یہ 7واں آسمان ہے، یہاں سے چلتی ہے اور 7 عرش کے ساتھ مل جاتی ہے۔ عرش کے ساتھ ایک جنت ہے کہ یوں اٹیچ جیسے میرا ہاتھ یوں مل گیا، اس جنت کا نام ہے وسیلہ۔ وسیلہ یہ جنت میرے آپ کے نبی کا ٹھکانہ ہے، سب سے اوپر، سب سے زیادہ عرش سے قریب، سب سے اوپر، اس کا نام وسیلہ ہے۔ اس سے ہمارے نبی نے فرمایا جو اذان کے بعد، اذان کے ساتھ جواب دے، پھر یہ کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، ہمارے نبی کو وسیلہ والی جنت عطا فرما، یہ ہے، مل چکی ہے، پر ہمارے اوپر احسان کیا کہ میرے لیے مانگو، میرے لیے مانگو، تو میں جب تم حشر میں آؤ گے تو تمہاری سفارش میرے اوپر واجب ہو جائے گی۔ میں کہوں گا یا اللہ یہ میرے لیے جنت کی دعا کرتے رہے، اب میں ان کو دوزخ میں جاتا نہیں دیکھ سکتا، ان کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دو۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو منانا ہے تو توبہ کرو، توبہ کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی کے سانچے میں ڈھلو۔ یہ سودا گھر بیٹھ کے ملنے کا نہیں، اس لیے ہم تبلیغ میں نکلتے ہیں۔ ہم کو نہ کوئی تحریک، نہ جماعت، نہ سیاست۔ ہماری سیاست آج کی سیاست سے بچنا ہے۔ ہم حکومت کے ذریعے سے دین آنے کے قائل ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے حکومت سے، ہم اس لیے سیاست میں نہیں آ رہے۔ یہ نہیں کہ ہم چھوڑے ہیں، ہم اس لیے سیاست میں نہیں آ رہے اور تبلیغ والے سیاست میں آ جائیں، کوئی پارٹی باقی نہ سلامت رہے۔ نہیں نہیں، یہ راستہ دین کا ہے نہیں، اس راستے سے دین نہیں آتا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، اور نظریے میں ہر آدمی اختلاف کا حق رکھتا ہے، رائے رکھتا ہے۔ وہ ہم اسلام سے خارج نہیں ہو رہے، ہم اسلام سے نکل نہیں رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک فرد جب تک اپنے اندر سے اسلام کا ارادہ نہیں کرے گا، حکومت اسلام نہیں لا سکتی۔ اس روشنی کا تار کاٹ لو۔ اب اس میں روشنی کہاں سے آ سکتی ہے؟ ڈنڈے سے آئے گی؟ طاقت سے آئے گی؟ منت سے آئے گی؟ نہیں، پیچھے سے تار کو جوڑو، یہ خود بخود جل اٹھے گی، بجھے گی تمہارے حکم سے، جلے گی تمہارے حکم سے۔ اس دل کو اللہ سے جوڑ دو، پھر یہ اندھیروں میں بھی اللہ سے ڈرے گا، یہ اجالے میں بھی اللہ سے ڈرے گا۔ اگر یہ دل اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے تو کون سی طاقت ہے جو اس دل کو اسلام سے لا سکے، ہدایت سے لا سکے؟ یہ تو نبی نہ کر سکے۔ کتنی مضبوط حکومت مدینہ منورہ میں قائم ہو چکی ہے۔ عبداللہ بن ابی پیچھے نمازیں پڑھ کے کافر ہو کے مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ان کے بیٹے عبداللہ پکے صحابی،